अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। खबरें बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या ये वही दिन है जिसके लिए ये कहा जाता है कि सब कुछ बदल जाएगा, और ये वही दिन है कि जिसके लिए कहा जाए कि या तो आज तख्त होगा या तख्ता होगा, डू होगा और डाई होगा। ये दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, क्योंकि इमरान खान साहब ने आज कॉल दे रखी है इस्लामाबाद डी चौक पहुंचने की। और इस कॉल से यकीनन एक इर्ताश, एक बहुत खौफ पैदा हो चुका है इस हुकूमत में, इसके हैंडलर्स में। और इसके साथ साथ जो अवाम की बात की जाए तो उनके अंदर इस कॉल से बड़ा जोश पैदा हो चुका हुआ है। और पीटीआई के कारकुनान तो बहुत अरसे से ये कह रहे हैं कि एक फ़ाइनल कॉल दी जाए और बस बहुत हो चुका, इससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं हो सकता। लेकिन जिस तरह से सूरत हाल बढ़ती रही, डेवलप होती रही, वो सब चीज़ें आपके सामने। तो आज की अभी तक की जो लेटेस्ट सिचुएशन मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि अभी तो बहुत दिन पड़ा है और बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि शायद रात भी हो जाए। मैं ये क्यों कह रही हूँ आपको अभी तफसीलात बताती हूँ। थोड़ी सी मैं आपको पहले अपडेट्स दे दूँ कि क्या माहौल है दोनों तरफ। अगर हुकूमत की बात की जाए तो जैसे मैंने पिछले व्लॉग में भी कुछ आपको अपडेट किया था, मज़ीद रास्ते बंद कर दिए गए हैं और इस्लामाबाद की शायद 2 या 3 ही कोई शाहराएँ ऐसी हों जो खुली रह गई हैं, बाकी तमाम इस्लामाबाद बिल्कुल बंद कर दिया गया है। और कंटेनर्स लगाकर डी चौक को बिल्कुल सील करके आहनी दीवारें बना दी गई हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल है, इंटरनेट सर्विस मुअत्तल कर दी गई है। तो राब्ते में बिल्कुल आप समझ लीजिए कि इन्होंने पाबंदी लगा दी हुई है। कोई यहाँ पर नॉर्मल लाइफ आपको नज़र इस वक्त नहीं आ रही। इसके साथ साथ जो दीगर मुख्तलिफ जो आसपास के शहर हैं, वहाँ से जो रास्ते कनेक्ट करते हैं रावलपिंडी और इस्लामाबाद को, उनको भी इन्होंने बंद किया है। और जहलम से, पिंड दादन खान से और आसपास के जो ये एरियाज़ हैं, यहाँ से भी इन्होंने रास्तों को ब्लॉक किया है। जीटी रोड को भी ब्लॉक किया है। इसके बाद इन्होंने फैज़ाबाद को बिल्कुल ब्लॉक कर दिया है कंटेनर लगाकर, और रास्ता बिल्कुल यहाँ पर भी क्लोज़ कर दिया है। इसकी वजह से जो ये 2 शहरों के मकीन हैं, ये तो बिल्कुल आज बेचारे मफलूज होकर रह गए हैं, अपने कामों पर नहीं जा सके, और बिल्कुल इनके लिए हर तरह की सहूलियात जो हैं वो टोटल आज बंद हैं। तो वो जो आप कहते हैं ना कि जी आप एक इंसानी बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ की बात कर रहे होते हैं, कि जहाँ पर आप कहते हैं कि जी आपको राइट टू कम्युनिकेशन है, वो आज इनको दस्तयाब नहीं है। राइट टू मूव है, वो इनको आज दस्तयाब नहीं है। सेंस ऑफ प्रोटेक्शन है, तो वो आज इनको दस्तयाब नहीं है। तो आज जो इस्लामाबाद और रावलपिंडी के शहरी हैं वो बिल्कुल महसूर हुए पड़े हैं, इनको कोई इस वक्त आज़ादी हासिल नहीं है। और दूसरी तरफ बात सिर्फ यहाँ पर नहीं रुकी हुई है, बल्कि इससे आगे अब जाती नज़र आ रही है। इसलिए कि इन्होंने जो ज़्यादा इनको खौफ है वो खैबर पख्तूनख्वा से आने वाले काफ़िलों का है। और वो वैसे इनको गलत नहीं है खौफ, क्योंकि आज जो अभी तक की वीडियोस हैं वो बता रही हैं कि कितनी बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं। इसके ऊपर तो मैं भी आपको बताती हूँ, चूँकि मैं पहले भी हुकूमती इंतज़ामात की बात कर रही हूँ। तो इससे आपको मैं बता दूं कि इन्होंने क्या इंतज़ामात किए हैं कि वो काफ़िले ना शामिल हो सकें इधर इस्लामाबाद की तरफ, कि इन्होंने रास्तों में कील फैला दिए हैं रोड्स के ऊपर, मोटरवे के ऊपर। अब ये इतना ख़तरनाक हरबा है कि देखिए, काफ़िले में बहुत से लोग पैदल हो सकते हैं, और इतने हुजूम में जब आप चल रहे होते हैं तो आपकी नज़र नहीं भी नीचे पड़ती बाज़-औक़ात, और ये कील जो है हादसे का सबब बन सकते हैं। गाड़ियाँ भी अगर चलेंगी, एकदम एक गाड़ी अगर टायर पंक्चर होने की वजह से रुक जाती है तो पीछे कई गाड़ियाँ उसके साथ टकरा सकती हैं। तो ये कितना खौफनाक हो सकता है हरबा, इसका आप अंदाज़ा लगाइए। लेकिन इस वक्त ये हुकूमत इस कदर घबराहट और खौफ परेशानी में मुब्तला है कि इनको कोई चीज़ सुझाई नहीं दे रही। ये अजीबो गरीब किस्म के काम कर रहे हैं कि जो आप सोच भी नहीं सकते। और इस वक्त ये जो इसका मैंने आपको एक सिर्फ एग्जांपल दिए कि जिस तरह इन्होंने कील वहाँ पे मोटरवे पे रख दी हैं वो, और उसके बाद फिर खंदक पूरी खोद दी। आप अब ये अंदाज़ा लगाइए कि वो मोटरवे जिसका हर वक्त बड़े मियाँ साहब क्रेडिट लेने की कोशिश करते रहते हैं कि जी हमने मोटरवे बनाई, अब इनकी हालत ये है कि इन्होंने उसको उखाड़ फेंका है, खंदक खोद के पूरा उसको एक गड्ढे में तब्दील कर दिया है ताकि जो काफ़िले हैं उनको रोका जा सके। अब इन लोगों की आप अंदाज़ा लगाएं कि इस वक्त मेंटल स्टेट कैसी है। वैसे ये कह रहे हैं कि जी वो हमलावर हो रहे हैं, वो नुकसान पहुंचाएंगे जो इमलाक हैं उनको, तो आप क्या कर रहे हैं? फिर ये उन पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि जी वो रियासत के जो तमाम वसाइल हैं उनको इस्तेमाल करके हमलावर हो रहे हैं। तो आप रियासत के वसाइल इस्तेमाल करके उनको रोकने पर लगे हुए हैं। तो बात तो दोनों तरफ से बराबर है।
آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ اپنا جو یہاں پر آ کر ایک پوری لشکر کشی کر رہے ہیں، تو آپ بھی تو یہی کر رہے ہیں. پورا آپ نے جو یہاں پہ فورسز کو اکٹھا کر لیا ہے، تو اس بات کو کیا سمجھا جائے کہ آپ اپنے ہی پولیس، اپنے ہی فوج کے جوانوں کو وہاں پر آمنے سامنے کھڑا کر رہے ہیں عوام کے. تو یہ ان کی اس وقت حالت ہے. حالانکہ یہ ایک چھوٹے سے کام سے اس احتجاج کو مؤخر کرا سکتے ہیں کہ آپ آئینی ترامیم مؤخر کر دیں، چیف جسٹس آف پاکستان منصور علی شاہ صاحب کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیں، تاکہ کم از کم ابھی فی الوقت کا جو احتجاج ہے وہ تو آپ ختم کروا سکتے ہیں. لیکن اتنی عقل ان میں ہے نہیں. اس کی وجہ ان کو یہ ہے کہ 25 اکتوبر گزر گئی تو پھر پتہ نہیں ہم یہ ترامیم کروا سکیں گے یا نہیں کروا سکیں گے. اور یہ خوف ان کو اس قدر لاحق ہو چکا ہے کہ اس خوف کے وجہ سے یہ لوگ کچھ بھی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھو چکے ہیں. اور اس وقت ملک جو ہے وہ ایک عجیب سے دوراہے پر کھڑا ہوا ہے، اور خوف بھی ہم لوگوں کو آتا ہے اور ہم دعا گو بھی ہیں. لیکن یہ ان لوگوں کا حال ہے. اب انہوں نے، حالانکہ اب یہ تمام انتظامات کتنے ناکافی ہیں، آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ جب لوگ اتنی بڑی تعداد میں آتے ہیں تو کیا ان کے لیے یہ کنٹینر موو کرنا، یہ ہٹانا، یہ کوئی کام رہ جاتا ہے؟ یہ ہم پہلے کئی احتجاجوں میں دیکھ چکے ہیں کہ وہ مل کر بھی سارے کھڑے ہو کر ہاتھوں سے بھی کنٹینرز کو موو کر دیتے ہیں، نہیں تو کوئی بڑی مشین کے ساتھ اس کو وہ کھینچ کے رسی کے ساتھ اس کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں. تو یہ کون سا اب بڑا مشکل کام رہ گیا؟ لیکن ان کا خوف ہے کہ ختم نہیں ہوتا. آپ نے خندق کھود دی ہے، ان کے پاس یہ مشینری ہے، وہ آرام سے اس کو بھر سکتے ہیں، کیونکہ جو خندق کھودی ہے آپ نے، جو مٹی نکالی ہے، وہ ڈھیر تو وہیں پڑا ہوا، اسی کو وہ واپس برابر کر کے اوپر سے گزر سکتے ہیں. اس میں کون سی اتنی راکٹ سائنس؟ ہاں یہ کہ کچھ وقت ضرور ضائع ہو جائے گا اس سارے کام میں، لیکن ادروائز کیا ہے، یہ کوئی ناممکن بات ہے. اور پھر لوگ کیا صرف آپ کے خیال سے سڑکوں کے راستوں سے آ رہے ہیں؟ لوگ تو جنگلوں سے، دریاؤں سے، پانیوں سے گزر کے جو ہے جہاں پہنچنا ہوتا ہے وہ پہنچ جاتے ہیں. اور جب اتنی بڑی تعداد میں کوئی ہجوم آ رہا ہوتا ہے تو اس وقت تو پھر یہ چیزیں تو کوئی معنی نہیں رکھتی ہیں، یہ رکاوٹیں ان کے لیے پھر کیا آگے ان کے بیچتی ہیں. تو یہ ان کی ساری آج کی جو تیاری ہے وہ اس طرح کی ہے. باقی محسن نقوی صاحب ہوں، آئی جی پولیس ہوں اسلام آباد کے، وہ بھی ہر طرف سے انہوں نے جناب آ کے آج پورا اپنے جو جوانوں کا لہو گرمایا ہے اور ان کو بڑا بک اپ کیا ہے کہ جی آپ تیار رہیں، پریشان نہیں ہونا. لیکن اصل بات یہ کہ آج یہ خود خوفزدہ لگ رہے تھے. میں آج عطا تارڑ کو بھی دیکھ رہی تھی تو مجھے وہ کانفیڈنس ان میں نظر نہیں آ رہا تھا. آج جو حکومتی ٹاؤٹس ہوتے ہیں جو ٹویٹر پر شروع ہوئے ہوتے، وہ بھی ان کے جو ٹویٹس تھے وہ بھی ایک گھبراہٹ کا پتہ دے رہے تھے. تو یہ ساری چیزیں تھیں. اس کے علاوہ یہ بھی خبریں آ رہی تھیں کہ جب یہ قافلے روانہ ہوئے ہیں تو اس کے بعد بہت میں نے یہ دیکھا کہ ایک دم جیسے اس کا امپیکٹ آیا ہے ان کی ویڈیوز کا، جو میں بھی دیکھ رہی تھی. اور یہ اچھے خاصے بڑے قافلے تھے. آج یہ قافلے بٹگرام سے، ترکئی سے، وزیرستان سے، باجوڑ سے، پشاور سے، کوہاٹ سے، مالاکنڈ ڈویژن سے اور خیبر سے آ رہے ہیں. اور مختلف جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، اعظم سواتی، علی امین گنڈا پور صاحب ظاہر مین قافلے کو کر رہے ہیں لیڈ، عبدالغنی آفریدی، پھر بابر سلیم سواتی جو پشاور اسمبلی کے اسپیکر ہیں وہ، اور پھر اس کے بعد شاندانہ گلزار صاحبہ بھی موجود ہیں ایک قافلے میں، جنید اکبر جو ہیں پی ٹی آئی کے MNA وہ ہیں، اور دیگر کئی لوگ جو ہیں وہ اس وقت دیکھا جا سکتا ہے جو ان قافلوں کو لیڈ کر رہے ہیں. زیادہ تر جو MNAs ہیں وہ آپ کو شاید اس طرح فرنٹ فٹ پر نظر نہ آئیں، کیونکہ اس کی بھی وجہ ہے کہ کسی بھی قسم کی ترامیم کے حوالے سے ان سب کو یہ ہدایات ہیں کہ آپ ذرا سائڈ پہ رہیں. لیکن جو باقی ان کے MPAs ہیں وہ کافی زیادہ قافلوں کو لیڈ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور مختلف جو ان کے صوبائی وزیر ہیں وہ بھی. اور یہ خاصی بڑی تعداد میں قافلے ہیں. آئی ایم آنیسٹلی ٹیلنگ یو کہ یہ اتنا بڑا لشکر بن جائے گا جب یہ سارے ایک جگہ پہ اکٹھے ہوں گے. اب خبر جو آ رہی ہے وہ یہ کہ جس طرح سے رکاوٹیں ہیں اور جو اس وقت پوزیشن نظر آ رہی ہے کہ تعداد ہے، اس کے حساب سے بظاہر لگ رہا ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ آج شاید اسلام آباد نہ بھی پہنچ سکیں. اب یہ وجہ جو ہے وہ کیا کسی انڈرسٹینڈنگ کا نتیجہ ہے یا واقعی جو ہے وہ اس طرح واقعی ایسی صورت؟ چلو بائی جائیں ریکارڈنگ کر کیا. تو یہ کیا اس وجہ سے ہے یا کیا اس کی کوئی خاص وجہ ہے، یہ ایک جو دیکھنا ابھی باقی ہے. کیونکہ فی الحال نظر یہ آ رہا ہے کہ ثوابی میں وہاں پر انہوں نے پڑاؤ کے لیے باقاعدہ کیمپس بھی لگائے ہوئے ہیں، اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ فوڈ کا بھی پورا اہتمام ہے، خوراک وغیرہ کے جو ٹرکس ہیں وہ بھی ساتھ رکھے ہوئے ہیں.
اور اس کے بعد جو ہے اب یہ وہاں پر اگر رات گزارنی پڑی تو مے بی یہ وہاں پر شام کو پڑاؤ بھی کریں، اور یہ سارا ایک ٹائم بیچ میں لیا بھی جائے گا اور دیا بھی جائے گا، مجھے تو یہ بظاہر نظر آتا ہے۔ اور اس کی وجہ بڑی سادہ ہے کہ اگر کسی جگہ پہ کسی بھی نقطے پہ اتفاق ہو جائے تو ان قافلوں کو اسلام آباد میں داخل ہونے سے روکا جا سکے۔ ابھی تک کی جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ کہ عمران خان صاحب سے اگر کوئی بات کرنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے تو خان صاحب تو بات نہیں کرنے کے موڈ میں ہیں، جبکہ علی امین نے تو صاف ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں کہ بھائی میرے پاس تو اختیار ہی نہیں ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ میں اپنے طور پر اتنا بڑا فیصلہ لے سکتا ہوں کہ جی ہم احتجاج مؤخر کر دیں۔ ادھر جو پنجاب کی قیادت ہے، ان کو انہوں نے یہ کہہ دیا ہوا ہے کہ جو کل کا مین انہوں نے مینار پاکستان میں کرنا ہے احتجاج، تو آپ اپنا فوکس ادھر رکھیں، اس لیے زیادہ آپ کوشش نہ کریں کہ آپ بھی ڈی چوک پہنچیں۔ تو اس لیے پنجاب سے تو بہت زیادہ کوئی قافلوں کی آمد جو ہے وہ ایکسپیکٹڈ نہیں ہے، لیکن بظاہر یہ نظر آ رہا ہے کہ جو کے پی کا جو مین قافلے ہیں اور جو یہ راولپنڈی اور اسلام آباد کے لوگ ہیں وہ ڈی چوک میں ماحول گرمائیں گے۔ اب اس ساری سچویشن میں ایک جو خبر آنا شروع ہوئی وہ یہ تھی کہ جی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یہ اناؤنسمنٹ کر دی ہے کہ جی میں نہیں ایکسٹینشن لوں گا اور نہ میں کوئی اور آئینی عہدہ قبول کروں گا، 25 اکتوبر کے بعد میں گھر چلا جاؤں گا۔ تو یہ اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی طرف سے، لیکن یہ کسی مستند اکاؤنٹ سے چیز رپورٹ نہیں ہوئی، جو ان کے مختلف قریبی صحافی سمجھے جاتے ہیں، نہ ان کی طرف سے نہ حکومت کی طرف سے ایسی کوئی اناؤنسمنٹ آئی ہے، بلکہ یہ صرف کہا جا رہا ہے کہ جی یہ خبر آ رہی ہے کہ جی انہوں نے یہ بات کی ہے۔ تو ایسی بات کی کوئی حیثیت اس لیے نہیں ہے کہ ایسی بات جو قاضی صاحب ہیں وہ آلریڈی پہلے بھی کر چکے ہیں، اور اس کے بعد اس کی تردید بھی جاری ہو چکی ہے، جب انہوں نے خود ہی کہا تھا کہ نہیں میرا یہ مطلب نہیں تھا، میں نے ایسا نہیں کہا، میں نے کہا تھا میں اکیلا نہیں لوں گا، اگر سب لیں گے تو پھر ٹھیک ہے۔ تو یہ اسی قسم کی اس طرح کی باتیں بھی جان بوجھ کے چھوڑی جائیں گی تاکہ ڈی مورلائز کیا جائے کہ ہاں جی آپ کا مطالبہ پورا ہو گیا ہے تو لہٰذا آپ اس چیز کو کال آف کریں۔ حالانکہ اس کا بڑا سمپل، جیسے میں نے کہا، بڑا آسان طریقہ تھا، حکومت کو اتنا ہجان برپا کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، اس طرح کا ماحول اپنے لیے خود حکومت نے کریٹ کیا ہے۔ اگر وہ جلسے کر رہے تھے آپ انہیں جلسے کرنے دیتے آرام سے تو وہ جلسے کرتے اور چلے جاتے، اور اسی طرح سے اگر وہ یہ ترامیم کی بات ہے، آپ کو یہ ترامیم کرنی ہی نہیں چاہیے، آپ کی اتحادی آپ کے ساتھ نہیں ہے، آپ کے پاس نمبرز پورے نہیں ہیں، اب بارز جو ہیں وہ اس کے خلاف کھڑی ہو گئی ہیں۔ آج میں خبر دیکھ رہی تھی کہ لاہور بار کی طرف سے باقاعدہ اعظم نذیر تارڑ صاحب کا استعفیٰ ڈیمانڈ کر لیا گیا ہے، اور یہ ان کے اپنے گروپ کے بھی لوگ تھے جو اس میں شامل تھے پریس کانفرنس میں، انہوں نے کل جو فیصلہ آیا ہے 63A کا اس کو بھی کنڈیم کیا ہے، جو اوور آل ترامیم آ رہی ہیں اس کے اوپر بھی ریزرویشنز کا اظہار کیا ہے۔ بلوچستان کی طرف سے کلیئر جو آپ نے ایک دیکھا ہے ان کا موقف وہ آپ کے سامنے آ چکا ہے، تو وہ بھی اپنی جگہ موجود ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ کو بیسکلی یہ ایکسپلین کر رہی ہیں کہ کس طریقے سے انہوں نے پورا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے لیے ایک ماحول بنایا، اور اس کے بعد اب ایسا لگ رہا ہے کہ قاضی صاحب بھی ایک لائبلٹی بن چکے ہیں، اور قاضی صاحب جو ہیں وہ اس حکومت کے لیے ایک بوجھ ایسا بن چکے ہیں کہ جس کی وجہ سے آج یہ میں دروازہ بند کرنا بھول گئی ہوں تو اس وجہ سے ذرا اچھا پیار کرتے ہیں۔ تو قاضی صاحب جو ہیں وہ اب ایسا لگ رہا ہے کہ ایک لائبلٹی بن چکے ہیں، اور وہ اس حکومت بھی، یہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ بھی شاید اب لگ رہا ہے کہ ان سے جان چھڑانا چاہتی ہے، اور یہ اس وقت بھی خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا جب ان کی ایک ویڈیو جو تھی ڈونٹ والی وہ سامنے آ گئی تھی، کیونکہ اتنی حساس ویڈیو یوں ہی بلا وجہ تو نہیں سامنے آ جایا کرتی، تو یہ بھی ایک اس کا ہو سکتا ہے۔ بہرحال جی ہم پھر دعا گو ہیں اس بات کے لیے کہ تمام جو صورتحال ہے وہ خیر و عافیت سے نمٹے، کیونکہ جو اس وقت سچویشن ہے یوں آمنے سامنے آنا، وفاق کے سامنے ایک اکائی کا آ جانا، یہ کوئی بہت جو آپ کہہ لیں کہ ظاہر ہے خدا نخواستہ یہ کوئی بھی محب وطن ہے وہ اس چیز کو اس چیز سے خوف زدہ ہوگا، اس چیز سے پریشان ہوگا کہ یہ صورتحال نہیں ہونی چاہیے۔ یہ الگ بات ہے کہ جو یہ غیر آئینی حکومت ہے، یہ جو غیر جمہوری حکومت ہے جو کہ الیکشن سے الیکٹ بھی نہیں ہو کے آئی، یہ فسطائیت کے تمام حربے آزمانے کے لیے تیار ہے تاکہ لوگوں کو باہر نہ نکلنے دیا جائے۔ اب یہ آپ کو پتہ ہے پرامن جلسے جلوس بھی اسی لیے نہیں کرنے دیتے کیونکہ انہیں یہی خوف ہے کہ اگر انہوں نے بالکل راستے کھول دیے اور کوئی رکاوٹ نہ ڈالی تو نہ جانے کتنی بڑی تعداد میں لوگ نکل آئیں اور پھر کیا بنے گا ان کا۔ تو یہی خوف ان کو کھایا جاتا ہے، جب آپ کے پاس عوام کی سپورٹ نہ ہو آپ کے ساتھ تو پھر آپ اسی خوف میں مبتلا ہر وقت رہتے ہیں، آپ کو یہی خوف دھڑکا لگا رہتا ہے
कि लोग पता नहीं कितनी बड़ी तादाद में निकल आए। तो अब ये आज एक वीडियो भी इन्होंने जारी किया, उसमें ये दिखा रहे हैं कि जी एक आदमी है वो गन लेके बैठा हुआ और कह रहा है अगर हम पे गोली चली तो हम भी गोली चला देंगे ये वो। अब वो इतनी फैब्रिकेटेड सी वीडियो लग रही है, इतनी डिज़ाइंड वीडियो लग रही है कि ना आसपास कोई शोर है, ना पूरा कोई काफिला नज़र आ रहा है, और ना कोई आप देख सकते हैं कि उस बंदे के आसपास कोई और पीटीआई का बंदा या कारकुन नज़र आ रहा है, और उसको बाकायदा माइक लगा हुआ है और वो माइक लेके बाकायदा वीडियो बनवा रहा है कि हाँ मैं ऐसे करूँगा। तो ये सारी एक प्लांटेड सी कार्रवाई लग रही है बज़ाहिर तो, लेकिन पीटीआई के कारकुनों को यकीनन इसके ऊपर मोहतात रहना होगा कि कोई शरपसंद इनके उसमें कारकुनों में घुस ना जाए, क्योंकि बज़ाहिर ये चीज़ें जो हैं वो फिर अल्लाह ना करे ये कोई भी इस तरह का किसी की तरफ से भी हो, ये खौफनाक बात है और इसको तो कोई भी नहीं इनकरेज कर सकता। तो बहरहाल जी ये सारी सूरत हाल है। अगली वीडियो में ज़्यादा बात करती हूँ। अब ये मिनाल साहिबा जो हैं ये ज़्यादा बात नहीं करने दे रही। ओके, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।